صلاۃ التسبیح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور 10 خدمتیں اکٹھی کر دوں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالی شانہ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے پچھلے پرانے نئے بھول چوک سے ہونے والے دانستہ کیے ہوئے صغیرہ کبیرہ ڈھکے چھپے اعلانیہ سب معاف۔ اور وہ عمل ہے نماز تسبیح۔ اے میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ آپ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کو پڑھ لیں، جمعے کے دن یا ہفتے میں ایک دفعہ۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو آخری درجہ یہ ہے کم از کم زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتائے ہوئے نورانی اعمال مخاطب کوئی ایک بھی ہو، سب امت کے لیے، اسی لیے تو منقول ہو کر آئے۔ اور عجیب بات لکھی ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے، بڑی ہی گہری اور پیاری بات لکھی ہے کہ نماز تسبیح کے بارے میں خاص نکتہ لکھتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں، بالخصوص نفل نمازوں کے اندر بہت سے اذکار اور دعائیں ثابت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں جب قرآن پڑھتے، قیام میں نفل نماز میں ساتھ میں دعائیں کرتے، جنت کا تذکرہ آتا تو اس کی، جہنم کا ذکر ہوتا تو اس سے استعاذہ کرتے، اور رکوع اور سجدے میں بڑی دیر تک، اور پھر آپ کے الفاظ ایک ایک لفظ بڑا نورانی اور قیمتی اور کثرت کے ساتھ، آپ کے علوم ان کا تو کوئی اندازہ کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ان سارے ذکروں اور دعاؤں پر قابو نہیں رکھتے، اینیاں کوئی نہیں یاد کر سکتا، تو وہ اپنی نمازوں میں ان اذکار کو کیسے پورا کریں اور شامل کریں؟ اس وجہ سے ان اذکار اور دعوات والی کامل ترین نماز سے وہ تو بے نصیب رہ جاتے، لیکن نہیں، اللہ نے کرم کیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز عطا ہوئی، صلاۃ التسبیح، یہ ایسی کامل ترین نماز کہ یہ سب کے قائم مقام ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے ذکر، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر کی ایک بڑی مقدار شامل ہے۔ وہ یہ کہ ایک ہی تسبیح کو 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس نماز کے اندر، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ساری دعائیں، اذکار، دعوات گویا حاصل ہو گئے، اور سہل بھی ہو گیا کہ پڑھنا کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور بعض حضرات اس میں اضافہ بھی بتاتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کئی ایسے بھی آ گئے الا باللہ العلی العظیم، وہ بھی سارا ٹھیک ہے، لیکن آج جو عرض کرنا ہے وہ بالکل آسان کہ ہم سب روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں ایک دفعہ، ورنہ ہر مہینے پڑھ لیں، یا پھر ہر سال، اور کچھ نہیں تو آج تو ضرور پڑھ لیں، زندگی میں ایک دفعہ تو ہو جائے۔
اور اللہ کے بعض بندے اور بندیاں ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں ضروری کہ پڑھ کے بتائیں بھی ایسا صلاۃ التسبیح پڑھی، اس نماز کا نام صلاۃ التسبیح ہے۔ بالکل آسان طریقہ جو اہل علم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ 4 رکعت نفل نماز پڑھے، 4 رکعتیں جیسے نفل پڑھے جاتے ہیں، یا عصر کی ظہر کی ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں اسی طرح، اس میں ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پہلی جگہ میں 15 دفعہ اور 6 جگہوں پر 10 دفعہ، بس اتنی بات یاد رکھنی ہے۔ آگے کہاں پڑھنی ہے؟ بالکل آسان طریقہ جو لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک پڑھ کر 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں اور قل هو اللہ پڑھیں، اور پھر رکوع جانے سے پہلے 10 دفعہ پڑھیں، پھر رکوع کے اندر 10 دفعہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 دفعہ، پھر پہلے سجدے میں 10 دفعہ، پھر دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے اس میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ۔ رکوع اور سجدے میں پہلے رکوع اور سجدے والی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد یہ 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ بس اتنی بات یاد ہو جائے تو یہ ایک رکعت میں 75 دفعہ، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح، پہلے ابتدا میں پڑھ لیں، پھر اگلی 6 جگہیں کون سی ہیں؟ رکوع، اس میں رکوع جانے سے پہلے، رکوع کے اندر اور رکوع سے اٹھ کر، 3 یہ ہو گئی، دونوں سجدوں میں، سجدے کی حالت میں اور دونوں سجدوں کے درمیان 3 یہ ہو گئی، 3 3 6 اور ایک ابتدا 15 والی، پہلے 15 دفعہ پڑھنا ہے، پھر 6 جگہوں پر 10 دفعہ ان تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ یاد نہ رہے تو آپ لکھ لیں، لکھوا لیں، اس کو ذرا غور سے یاد کر لیں، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر یاد نہیں رہی تو لکھا ہے کہ اگلے رکن میں ڈبل کر لیں، تو آسان سا طریقہ ہے، لیکن اس کی برکتیں کتنی ہیں، بہت زیادہ۔ حدیث پاک کے حوالے سے سب گناہ معاف ہوتے ہیں، بہت درجات ملتے ہیں، اللہ کو یہ عبادت بڑی ہی محبوب اور پیاری اور مقبول ہے۔ اللہ پاک عمل کی ہم سب کو توفیق۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ دینی مسائل، جس میں آج صلاۃ التسبیح کے بارے میں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب خطیب جامعہ مسجد نگین اشیاء کبریٰ نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں روشنی ڈالی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار ثواب میں اپنا حصہ پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر ان میں شامل کر لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر اس آج کے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔